تقریباً 22 کے قریب ریٹائرڈ انتظامی افیسران اور ملازمین کو زبردست الفاظ میں ان کی ریٹائرمنٹ پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ تمام ہی معزز مہمانوں کا اس تقریب میں آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص جناب وائس چانسلر، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری اس تقریب کو رونق بخشتے ہوئے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث صدر افتخار ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے وقاص مدیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ میڈم نازنین حبیب صاحبہ سے صدر اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد دور القمر لا يمکن الصلاح کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہدیہ عنایت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مظہر علوی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ وہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ جو راحتیں دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ نہ ڈوبے دنیا
بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی طرف سے عبد الواحد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ریٹائرڈ ملازمین کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عبد الواحد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب رئیس جامعہ اکیڈمک ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ صاحبہ، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے صدر صاحب، دیگر انتہائی قابل عزت قابل احترام افسران، ملازمین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کل بھی کسی جگہ بات ہو رہی تھی کہ جناب وائس چانسلر نے گزشتہ عرصے سے جامعہ اعضاء سے جو ملازمین، افسران، فیکلٹی حضرات ریٹائر ہوئے تھے، ان کے اعزاز میں جس طرح تقریبات کا سلسلہ، ان کی حوصلہ افزائی اور یونیورسٹی کی سطح پہ ایک اچھی تقریبات کا آغاز کر کے انتہائی قابل قدر اور قابل عزت جو ہے عزت بخشی ہے۔ تو اس کے لیے ہم جتنے بھی اس سے قبل جو ریٹائر ہو گئے اور جو آج ہو رہے ہیں یا اس سے بعد ہوں گے، یہ سارے حضرات جو ہے نا، ان کی طرف سے میں جناب کا اور تمام جو دوست ہیں جن نے حوصلہ افزائی بخشی اور جن نے یعنی اس قدر ہماری جو ہے نا حوصلہ افزائی کی کہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی بڑے آرگنائزیشن میں ہم خدمات انجام دے کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ تو جب جس طرح خاص کر 3-4 حضرات کو گھر تک چھوڑنے کا سلسلہ کیا، تو اہل محلہ اور وہاں کے باسی، ان نے بھی احساس سمجھا کہ واقعی کسی آرگنائزیشن میں، کسی قومی ادارے میں جو انتہائی بڑا ادارہ ہے، جہاں کے لوگ سنجیدہ ہیں، جہاں کے افسران قابل عزت ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک دوست کو، ایک ساتھی کو گھر تک جس آنر سے چھوڑایا، تو وہ لوگ بھی بڑے متحیر ہوئے اور بڑی تعریف کر رہے تھے۔ شام کو وہاں میرے ساتھ گئے تو دوست، اب جو محلہ کے لوگ تھے چیدہ اور ملے تھے کیا آج کیا فنکشن تھا، اور بڑے بڑے آپ کے جو ہے نا قابل قدر لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یار یہ تو ایک پروگرام ہونا چاہیے تھا کہ ہماری طرف سے بھی ان لوگوں کی جو ہے نا، جب وہ آئے تھے تو ان کی جو ہے نا پتہ چلتا کہ مدے والے بھی آپ کی کس طرح عزت و اکرام کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ باقی کمی بیشی سروس کے دوران ہوتی رہتی ہے، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ہیں جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی پوری سروس کو کوشش کرتے ہیں کہ بیدار گزرے اور خدمت خلق کے جذبے سے وہ یعنی سرشار ہو۔ تو اس کے لیے جتنے بھی دوست جا رہے ہیں، ہر ایک قابل احترام اور انتہائی کس کا نام ہے، یہ سارے آپ سب کے مشکور ہیں اور سارے آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ان سب کی طرف سے آپ سب دوستوں کا، خواتین و حضرات کا، جس قدر آپ نے محبت دی اور جس قدر آپ نے اچھے انداز سے ہمیں یونیورسٹی سے رخصت کیا، تو اس کے لیے ہم سارے تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس سے پہلے بھی جناب وائس چانسلر نے اور دیگر فیکلٹی حضرات نے اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف نے جس قدر ہماری یعنی تقریبات کے اعتبار سے ہماری افزائی کی ہے، تو اللہ پاک آپ سب کو عزت بخشے اور آپ کو بھی آنے والے وقتوں میں خوب خوشیاں دے، اور آپ کو بھی اسی آنر سے بلکہ اس سے بھی دگنی آپ اللہ پاک عزت بخشے۔ تو آپ سب کا شکریہ، یہ وقت مختصر ہے، میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی کمی بیشی اگر ہوئی ہے، کیونکہ کبھی انسان ہے وہ ایک دوسرے سے تلخ کلامی اونچ نیچ سروس کے دوران ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سب دوستوں سے، میری طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کو امید ہے کہ آپ سارے درگزر کرتے ہوئے معاف کریں گے، بلکہ ہمارے لیے آپ دعائیں کریں گے، اور ہماری دعائیں انشاءاللہ آپ کے لیے اور بالخصوص جناب رئیس جامعہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن کے سابق جنرل سیکرٹری راجہ طارق منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ راجہ طارق منیر صاحب۔ قابل احترام وائس چانسلر صاحب،
میڈم ناظرین حبیب صاحبہ، ڈاکٹر واجد علی لون صاحب، ڈاکٹر شجیل صاحب، امتیاز افغان صاحب اور سب سے میرے قابل احترام ملازمین بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ میں اپنے آپ کے لیے یہ انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسی ایشن کی طرف سے مجھے رات کو صدر صاحب نے یہ کہا کہ کل ایک تقریب ہے، الوداعی تقریب ہے جس میں آپ نے آنا ہے، تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تھوڑا سا اسٹیج کی وساطت سے بات ہو جائے کہ میں نے واحد صاحب نے کہا کہ ہم مطلب ہے یونیورسٹی میں ہم نے سروس کی، میرا خیال ہے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ سروس میں نے کیا دار کشمیر یونیورسٹی میں، 42 سال سب سے زیادہ یونیورسٹی کے بننے سے لے کے اس وقت تک یہ سارے ادوار میں نے دیکھے، لیکن ہماری عادت ہے سب سے پہلے اس ساری سروس میں میرے لیے ادارہ مقدم ہے، اس کے بعد افراد مقدم ہیں، چونکہ میں نے اے سلیریہ صاحب سے لے کے ڈاکٹر کلیم عباسی صاحب تک تمام وائس چانسلر دیکھے ہوئے بالمشافہ براہ راست ان سے کام کیا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ ادارے کی ساکھ اور ادارے کی عزت کو سب سے پہلے رکھا جائے، اس کے بعد ذاتی کسی کام کے لیے، ذاتی کسی مسائل کے لیے۔ میں چونکہ آپ لوگوں کا بہت دفعہ تنظیم میں بھی رہا ہوں، اب موجودہ وقت میں جنرل سیکرٹری بھی تھا، اکثر و بیشتر تنظیم میں رہا، آپ کے ساتھ میرے رابطے بھی رہے، اور تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذہنی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملازمین بھائی ہیں جن میں خصوصاً مالی حضرات ہیں، سینیٹری ورکر ہیں یا اور ہیں، چونکہ جب کسی نمبردار کو نمبرداری دی جاتی ہے تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، کھکے کو اور نمبرداری دی جائے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے چونکہ مجھے کچھ عرصے کے لیے کنگ عبداللہ کیمپس میں واسرائے بنا کے بھیج دیا تھا، تو میں نے اپنے ملازمین بھائیوں سے تھوڑی سی میری طرف سے کچھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، میں تمام اس پنڈال میں جس کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میں دل سے آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور آپ کو یہی تلقین کروں گا کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، معاملات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ادارہ ہے تو ہم سب ہیں، اگر ادارہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے نہ پروفیسر صاحبان ہیں، نہ ٹیچر صاحب دیگر ہیں، نہ اسٹوڈنٹ ہیں، نہ ملازم ہیں، ادارے کی تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، اور ہماری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض کے مطابق اور ان کے احکامات کے مطابق اپنے فرائض ادا کریں، چونکہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کو اس وقت آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ نوجوان لوگوں اور محترم جناب وائس چانسلر صاحب بھی ایک انتہائی مطلب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کام کرتے تو کرتے، نہیں کرتے تو نہیں کرتے، تو ان کا بھی زیادہ تر جو ہے وہ مطلب ہے لگن ادارے کے لیے ہے، چونکہ میں بہت زیادہ ان کے ساتھ رہا ہوں۔ پہلے سب میں وی صاحب کے ساتھ میں ہی تھا تو کارواں بڑھتا گیا، آج انہوں نے ایک صدر کلاس میں پوری یونیورسٹی بنائی ہے تو یونیورسٹی ہی ہے، تو اس لیے ان کا ساتھ دینا میرا خیال ہے ہم سب کا فرض ہے، ایک سینیٹری ورکر سے لے کے ایک اسکیل 17 18 19 تک۔ تو میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ میرا خیال ہے وقت بھی کم ہے اور لوگوں نے بھی باتیں کرنی ہے،
تو کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی گستاخی جناب وائس چانسلر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہو تو میں دل سے معذرت کرتا ہوں. باقی کوئی نہیں, حالات چلتے رہتے ہیں, وقت بھی چلتا رہتا ہے, نظام بھی چلتا رہتا ہے, دنیا بھی چلتی رہتی ہے, ہم بھی مار جائیں گے, آپ بھی مار جائیں گے, نظام سارے چلتے رہیں گے. سب سے پہلے ادارہ, اس کے بعد لوگ, اس کے بعد سارا سسٹم. تو آپ کی میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی رنجش ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اصول پہ میں بات کر ہی دیتا ہوں جیسی بھی طبیعت ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ دل میں کوئی بات محسوس نہیں کریں گے. اور کسی کو بھی, کسی شخص کوئی بھی ہو, ایک سینٹری ورکر, ایک دفعہ یہ ہوا تھا یہاں سینٹری ورکر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے چھتر کلاس میں ان سے کچھ کام لینا چاہا تو یہ کوئی غصے میں آ گئے تو انہوں نے اپنا سامان اٹھایا تو یہاں آ کے میرے خلاف ہڑتال کر دی. بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں, لیکن کام اور صرف کام, چونکہ ادارے لوگوں سے بنتے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں 1,20,25,000 تنخواہ میں لے رہا تھا, اتنی آپ لوگ بھی لے رہے ہیں. چلو کم از کم اگر 8 گھنٹے نہیں تو 10 گھنٹے 5 گھنٹے کام کرے تو یہ ادارہ چلے گا. ان کے ساتھ ہی تمام لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں. صدر صاحب آپ کا, ناصر صاحب آپ کا, اور خادم صاحب آپ کا, دیگر احباب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اس اور مزید یہ کہ ایک میری تھوڑی سی یاد ہے, میری ایک فیملی میں کوئی شادی ہے تو میں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھے. السلام علیکم. کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وائس چانسلر جامعہ کشمیر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی, پروفیسر ڈاکٹر واجد عزیز لون, ڈاکٹر نازنین حبیب صاحبہ, کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر شرجیت سعید, صدر ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن اسرار قاضی, اور دیگر یہاں پہ جتنے بھی معزز مہمانان گرامی تشریف فرمائیں, اور بالخصوص جو آج کی تقریب کے جو ہمارے ساتھی جو اس جامعہ سے ایک باعزت طریقے سے ریٹائر ہو رہے ہیں, میں ان سب کے لیے اس تقریب کے حوالے سے میں چند مختصر سی گزارشات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا, چونکہ وقت کی قلت ہے اور ہم زیادہ جو ہے وہ جناب وائس چانسلر کو سنیں گے. تو یہ کسی بھی ملازم کے لیے یا آفیسر کے لیے ایک باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا اور پھر اپنے ادارے سے وابستہ لوگوں کا ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ بڑا اعزاز کی بات ہے. اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایک باعزت طریقے سے جامعہ کے اندر اپنی سروسز کی تکمیل پہ رئیس جامعہ سے لے کر سینٹری ورکر تک تمام ان کے احباب جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں اور ان کی خدمات کا اعتراف کر کے جب بھیجتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے, ان کے فیملی ممبرز کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. اور جو باقی ملازمین اور ہم لوگ جو اس ادارے سے ابھی وابستہ ہیں, یہ ہمارے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی کا باعث ہے کہ جو لوگ لگن سے, محنت کے ساتھ اور خلوص نیت سے ادارے کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو ادارہ اور اس ادارے سے وابستہ افراد کبھی نہیں بولتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان خدمات کے عوض اس دنیا میں بھی اور آپ اخروی زندگی میں بھی ضرور جو ہے وہ صلہ دے گا. اور یہاں پہ بھائی صاحب نے بات کی تو کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات تلخ بات ہو جاتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب کی جو دھیمی لہجہ ہے وہ میرے اس 21-22 سالوں میں تو میں نے کبھی ان کو نہیں مطلب اس طرح سے سنا. اگر انہوں نے کوئی بات نہیں بھی مانی تو اتنے دھیمے لہجے سے اور اتنے پیار سے انکار کیا کہ کبھی پھر جو ہے دل نہیں کرتا تھا کہ ان کو فورس کرے بنا کہ یہ جو ہے نا وہ کام کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح سے طارق منیر صاحب یہاں پہ بات کر کے چلے گئے, دیگر جتنے بھی ہمارے باپ یہاں پہ کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے اپنے اپنے شعبے میں اپنی خدمات اپنی وسعت کے مطابق بھرپور خدمات سے انجام دی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خدمات کو اکنالج کرنے کے لیے یہ ایک تقریب منعقد کی. اور جناب وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی لیول پہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک اجتماعی تقریب منعقد کرتے ہوئے
جتنے بھی ہمارے ریٹائرڈ افسران ملازمین یا اساتذہ اکرام یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ باعث طریقے سے الوداع کیا ہے. تو میں انہیں باتوں کے ساتھ نئے خواہشات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ہمارے جتنے بھی احباب یونیورسٹی سے یہ رخصت ہو رہے ہیں یہ ان کی وابستگی ضرور قائم رہے گی, یہ اپنی ان پٹ جو ہے ضرور دیں گے, اور یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, آپ جب بھی آئیں ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہیں گے. تو انہیں حفاظت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی ماندہ زندگی میں خوشیوں بھری اور صحت مند زندگی عطا فرمائے, اور اس سے بہتر جو ہے ادارے کے لیے اور کمیونٹی کے لیے سرو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم اس وقت ادارے سے وابستہ ہیں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم لگن کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اس ادارے کو سر کریں اور اس ادارے کو آگے لے کے چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سردار ظفر صاحب ایڈیشنل رجسٹرار انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صدق اللہ العظیم. محترم المقام جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کریم عباسی صاحب, ڈاکٹر واجد عزیز لون صاحب, ڈاکٹر ناظرین صاحبہ, ڈاکٹر شبیر صاحب, اسرار قادری صاحب, اور یہاں بیٹھے یونیورسٹی افسران اور ملازمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس تقریب کے آغاز میں ہی گو عنوان تو یہاں ریٹائرمنٹ اور عقیدہ تقریب کا دے دیا گیا تھا, لیکن تلاوت کرنے والے ہمارے جو بھائی تھے اتنا خوبصورت انتخاب کیا کہ وہی آیات میں نے دہرانے کی کوشش کی کہ شاید یہی ہمارا موضوع ہے, اور آج کی اس تقریب کا موضوع ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے, ایک مختصر زندگی لے کے آتا ہے, اور پھر اس کو کچھ کردار ملتے ہیں, وہ نبھاتا ہے, اور پھر آخرت کے ہاں اپنے رب کی حضور چلا جاتا ہے. تو مجھے ایک اور اسی دورانیے میں سعدی شیرازی وہ یاد آئے, اور میں نے سرچ کیا ان کا ایک شعر, اور وہ یہ فارسی کا ہے اور اس کی اردو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ عاقبت منزل ما وادی خاموش است, حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور شہر خاموشاں جانا ہے, تو کیوں نہ اس زندگی کو اس فلک کے نیچے ہم صحیح غلغلے کے ساتھ, جوش و کردار کے ساتھ ہم اس زندگی کو گزاریں. تو میرے دوستو, یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے اعزاز میں یہ محفل سجی ہے, انہوں نے یہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا. خوبصورت لمحات, سب سے توانا وقت صبح 8 سے 4 تک کا جو انسان کے پاس میسر ہوتا ہے وہ دیا, اپنی جوانیاں دیں, اپنی زندگی دی, اور اس ننھے سے پودے کو جو 1980 میں ایک 2-4 ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوا تھا اس کو پروان چڑھایا, اور آج ایک تناور درخت کی یونیورسٹی بنی ہے. تو ان کا پسینہ اس میں شامل ہے, ان کی محنتیں اس کی شامل ہیں. تو یقیناً ایسی ہی خوبصورت محفل کے لیے حقدار تھے, اور ہم سب لوگ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کو ترقی دینے میں, اس کو ایک مقام دلوانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. جناب وائس چانسلر, آپ نے یہاں آ کر ایک خوبصورت روایت قائم کی کہ ہر ریٹائر ہونے والے کو یہاں سے ایک خوبصورت انداز میں ہم اس کو رخصت کریں گے, اس کو گھر بتائیں گے, اور یہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ روایت آگے چل رہی ہے. اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسی ایشن یہ بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے, اور آج کی محفل انہوں نے سجائی. اس کے روئے رواں ہمارے بھائی واحد صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام لوگ, واحد صاحب نے خوبصورت بات کی, طارق منیر صاحب نے بات کی, فرد کاظمی صاحب بیٹھے ہیں, آپ میں سے ہر ایک
हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत मुकद्दम है। हर एक बेहतरीन प्रोफेशनल था। वाहिद साहब की बात हुई, तारक साहब की बात हुई, फरद काज़मी साहब की बात ना करूं कि मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर के अंदर इन जैसा लाइब्रेरी साइंसेज में कोई प्रोफेशनल नहीं जितना लाइब्रेरी। और हर एक वो पीछे इकबाल साहब बैठे हुए हैं, मशकीन में सदीक साहब थे, इसाक साहब हैं, किस किस का नाम ले दूँगा, 21-22 लोग जो रुखसत हुए। आप में से हर एक आप हमारे दिलों में बसते हैं। यहाँ खादम साहब, उन्होंने कहा कि आपने एक पिछली तकरीर में कोई शेर पढ़ा था और आपने इनके लिए भी वो शेर कहना है, तो मैं उनकी ख्वाहिश के एहतराम में वो हमने कहा था ना कि कभी कभी आरज़ू के सहरा में आके रुकते हैं काफिले से, वो सारी बातें लगाओ किसी, वो सारे इंतजाम मसाल किसी। ये हमारे पिछले जो अदवार जो हमारे इकट्ठे गुजरे, की तलखी, ये शेरीनी, ये सब कुछ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारे हम एक साथ देखे गुजरे। लेकिन यहाँ ज़रा रुकिए, ये तो गुजर गया, अपना बेहतरीन दौर गुजार चुके, मैं और आप हमने क्या करना है। कल ऐसा ना हो कि कोई ये कहे हमारे लिए जब हम रुखसत हो रहे हों, वो बाज़बान शायर कि क्या कहिए अहबाब क्या कार हाय नुमायां कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन भी ली और मर गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक किरदार अदा करना है। और मैं ये बताऊं कि हमारे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अफसरान हैं या अरकान हैं, आपका एक बड़ा मकाम है। आप ड्यूली फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, और यकीनन इस थोड़े से अरसे में आपने अपना मकाम बुलंद किया। और एतराफ़ होता है, मैडम नाज़नीन भी शायद एक दिन थी तो हमारे रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने कहा था कि मेरा भी आपने वहाँ पर नुमाइंदगी कर ली है। तो वो उनका ये है कि आप लोगों ने इस हालिया अरसे में अपना आप मनवाया है, आपके अंदर हिदायत बना है, आप लोग एक अच्छे तरीके से, और ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आप इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद इसको तरक्की देने के लिए आप लोगों ने पॉजिटिव आपके मसाइल के हल के लिए यहाँ मौजूद हैं और पॉजिटिवली मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से हमारे मसाइल जनाब वाइस चांसलर ने और उनकी पूरी टीम ने हमारे हल किए। फ़कत ज़रूरत इस समय की है कि हम इस यूनिवर्सिटी को, ये क्राइसिस का जो दौर चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरे हैं, हम में से हर एक बंदा बेहतरीन मेहनत के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी दयानत के साथ, और इस तरह से ये यूनिवर्सिटी मेरा घर है, इसको मैंने खूबसूरत भी बनाना है, इसको मैंने मजबूत भी बनाना है। हम में से जब सारे लोग ये करेंगे तो वो हमारा एक बेहतरीन मकसद, हमारा मिशन और ये हमारा इदारा हमारी नस्लों के लिए एक अच्छा इल्म का गहवरा बनेगा। मैं इसी मुख्तसर बात पे आपसे इजाज़त चाहूँगा और इनके लिए दुआ गो हूँ कि जो हमसे रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अगली ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ और अपनी तमाम तर नियामतें अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वाजिद अजीज लोन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार। रहीम रईस जामिया प्रोफेसर डॉक्टर तीन वासी, कंट्रोलर एग्जामिनेशन शजीद सईद साहब, प्रेसिडेंट एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन नाज़रीन हबीब साहिबा, सदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान, मुलाज़मीन, फैकल्टी मेंबर्स, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे भी मदऊ किया ताकि मैं हम उन दोस्तों को, उन रफ़क़ाए-कार को जो आज रिटायर हो रहे हैं, यहाँ से भेज सकें। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जितने भी मुलाज़मीन हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त इस इदारे में दिया। राय साहब कह रहे थे 42 साल सर्व किए, इट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट डे वो इस इदारे में थे, और बाकी सब लोग इंटेंसी से इस इदारे के साथ हैं। आप लोगों ने जिस मेहनत, लगन और जान फशानी से काम किया, वो काम हमेशा जिंदा रहेगा। आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आपका काम हमारे दिलों में जिंदा है
اور آپ ہمارے دلوں سے ریٹائر ہوئے ہوں گے. رہی بات ادارے کی، کوئی بھی ادارہ اس ادارے میں سرو کرنے والے لوگوں سے زیادہ ہے، چاہے وہ فیکلٹی ہو، ایڈمنسٹریشن ہو یا ارباب اختیار. وہ جو کرتے ہیں اس سے ادارہ آگے جاتا ہے. although we are in crisis، لیکن کرائسس اپارچونیٹیز میں تبدیل کی جا سکتی ہے. وہ کون کر سکتا ہے؟ ہم سب، فیکلٹی، ایڈمنسٹریشن اور ارباب اختیار میں. کیونکہ جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے تو یہ ادارہ آگے نہیں جا سکتا. ٹوگیدر وی اسٹینڈ، وی کیئر فار ایچ ادر. جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ادارے کا خیال رکھیں گے، تو یہ ادارہ جو ہے وہ آگے جائے گا. تو میں اپنے ملازمین کو جو کہ یہاں سے جا رہے ہیں، خصوصاً چونکہ میرا انٹریکشن اکثر واحد صاحب سے رہا ہے، واحد صاحب جب بھی کوئی کام آپ کے پاس لے کے آیا، سب سے پہلے آپ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے اور وہ کام کرتے بھی تھے. اگر اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا تھا تو سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اس کے علاوہ میرا انٹریکشن یہاں پہ راجہ طارق صاحب سے رہا. راجہ طارق صاحب چونکہ میں سی ایس کا ہیڈ تھا اور وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تھے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا. اور کبھی کبھار جو ہمارے انٹریکشن ہوتا تھا کام کے حساب سے، تو جہاں پر میری ذات کی حد تک جو فیسیلیٹیشن تھی میں نے انہیں لازمی پرووائڈ کی. اور ان کی طرف سے جب کبھی بھی مجھے کوئی کام ہوا تو انہوں نے لازمی کیا. تو میں راجہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں پہ اچھے موجود ہیں سر، راجہ طارق صاحب. فرد صاحب جب میں یہاں پہ آیا تو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں تھے. پروفیسر ڈاکٹر روف صاحب اس وقت ہمارے ڈین ہوتے تھے. تو فرد صاحب کو ہم نے بہت تنگ بھی کیا، انہیں یاد ہو یا نہ ہو ایز اے اسٹوڈنٹ، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بات کا برا نہیں منایا اور جو بھی کام ہم لے گئے اس میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو باقی جتنے بھی ہمارے یہ ملازمین یہاں پہ، ان کے ساتھ تو ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں رہا، لیکن انڈائریکٹ جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے عزت، تکریم، پیار، محبت جس طریقے سے ملے وہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے. تو میں آپ سب لوگوں کی آگے جو ریٹائرڈ لائف ہے اس کے لیے بیسٹ وشز، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی آگے آنے والی زندگی پرسکون گزرے گی، بھرپور گزرے گی، اینڈ یو ول انجوائے یور لائف. تھینک یو ویری مچ. صدر اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن میڈم نادین نبیل صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زندگی کا یہ دستور ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے. تو اسی طریقے سے جو لوگ ملازمت کو بطور پیشہ اختیار کرتے ہیں تو ایک دن انہوں نے ریٹائر بھی ہونا ہوتا ہے. لیکن اصل کامیابی انسان کی وہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار مدتوں تک یاد رکھا جاتا ہے. آج کی یہ تقریب اور یہ اتنے سارے لوگوں کی یہاں پہ موجودگی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ تمام لوگ، آپ نے اپنے فرائض جو ہیں وہ بخوبی سر انجام دیے. آپ نے جامعے کے مفاد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو روئے کار لایا اور اس جامعے کو دن دگنی ترقی کرنے میں آپ لوگوں کے سب نے اپنا اہم کردار ادا کیا. میں نے اس جامعے کو 2001 میں نے جوائن کیا اور یہ جتنے لوگ آج ریٹائر ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ تو میرا ڈائریکٹ واسطہ رہا اور کچھ لوگوں کے ساتھ میرا انڈائریکٹ واسطہ رہا. جیسے راجہ طارق صاحب اور میں نے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. بہت ساری چیزیں ہم نے ایک دوسرے سے سیکھی، بلکہ راجہ صاحب اکثر کہتے تھے کہ انکم ٹیکس گوشوارے بنانا جو ہے وہ میں نے ناظرین باجی سے سیکھے اور ہم مل کے یہ چیزیں کرتے تھے. اسی طرح میڈم نبیلہ قیوم، میڈم جمیلہ ریاض، ان لوگوں کے ساتھ میں نے آرٹ اینڈ ڈیزائن میں کام کیا اور ہم نے بہت اچھا وقت گزارا اور ایک فیملی کی طرح ہم نے وہ ٹائم اپنا اسپینڈ کیا وہاں پہ. اور یہ تمام لوگ جن کے ساتھ میرا انڈائریکٹ انٹریکشن ہوا
تو ان لوگوں کے ساتھ بھی جب بھی واسطہ پڑا تو انہوں نے بہت رسپیکٹ دی، ایز اے فیمیل بھی رسپیکٹ دی، اور جس کام کے لیے بھی گئی تو جس حد تک ممکن ہو سکا انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، سپورٹ کیا۔ میں صدر ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسی ایشن کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت جو محفل ہے یہ سجائی اور مجھے بھی موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پر آ کر اپنی طرف سے اور اپنی تمام فیکلٹی کی طرف سے یہ جو لوگ آج ریٹائر ہو رہے ہیں، ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس جامعے کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اس میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سب لوگوں کو آپ کی آنے والی جو زندگی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی آپ کی زندگی ہے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین زندگی عطا کرے، دلی سکون، صحت، عزت اور آپ کی اولاد کی خوشیوں بھری زندگی آپ کو نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد صدر ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن اسرار سعید قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسرار سعید قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کوئی ایسے الفاظ ان لوگوں کے لیے تلاش کیے جائیں جو میرے سامنے تو نہیں آئے کہ القرآن سورۃ ضحیٰ کی ایک آیت تھی، وہ میں نے ان کے لیے اس جناب رئیس جامعہ رجسٹرار صاحبہ اور ڈائریکٹر فنانس صاحب، کیونکہ وہ سلیکشن کمیٹی میں مصروف ہے، وہ نہیں آ سکے۔ ان کے بعد جناب ڈاکٹر واجد زیرون صاحب، محترمہ ناظرین حبیب صاحبہ، شرجیت سعید صاحب، امتیاز وان صاحب، محسن پانڈے صاحب، اور ہمارے جو اکیڈمکس اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے جو ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں جامعہ سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو دل کی عطا گرائی سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد اپنی جو زندگی اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی خوشیوں کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ گزاریں۔ یہ سٹیج پہ مجھے یہاں پہ پہنچانے والے وہ طارق منیر صاحب جنہوں نے ایک پروگرام میں مجھے یہاں پہ لا کھڑا کیا، آج میں اس کے لیے ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ سٹیج۔ اب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اتنے لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، میں ان کے سامنے تو کچھ ایسی بات نہیں کر سکتا، تو میں اپنی طرف سے ان کو اتنی سروس کرنے، کسی نے میرا خیال ہے طارق صاحب نے 42 سال، کسی نے 36 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 35 سال سرو کیا یونیورسٹی کے اندر۔ تقریباً ہم نے اس کیلنڈر ایئر کے اندر دیکھا تقریباً 22 سے 24 لوگ تھے، اور ابھی تو میرا خیال 1-2 لوگ نہیں ہیں، تو 22 لوگوں کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، اور تنظیم کی یہ خواہش تھی کہ ایک اکٹھا اس طرح کا ایک گیدرنگ، اور کسی صاحب بھی ایسے گیدرنگ کو پسند کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے کام کیا جائے۔ تو جناب وائس چانسلر صاحب آپ کا مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کے تنظیم کے ساتھ جو تعلق رہے، جس طرح کا ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا، اس میں مختلف دور میں مختلف ٹائمنگ میں آپ کے ساتھ مختلف نشست ہوتی رہیں، جن میں سے آپ نے کئی سے ہمارے بات اسی وقت فوری طور پر حل کیا، اور بعض چیزیں سے آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان میں سے ایسی چیزیں تھیں جو یہاں پہ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، جس میں سلیکشن بورڈ کا انعقاد ہے، سلیکشن کمیٹی کا انعقاد، ٹائم اسکیل ترقیابی، ڈرائیور حضرات کی اپ گریڈیشن، 25% DRA، 15% DRA کی ادائیگی، CPS ملازمین کی کم از کم تنخواہ 25,000۔ یہ ایسے کام تھے جو یہاں پہ بیان نہ کیے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کم ظرفی کا ہوگی کہ ہم نے یہ ان کے خدمات کو ہم خراج تحسین نہ پیش کریں۔ اور ابھی بھی سلیکشن کمیٹی ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارے تقریباً 9-10 سال سے جو سروس کر رہے ہیں، وہ کل پرسوں ترسوں 3 دن سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ VC صاحب سے ہمارے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ میں کہا جی میں VC صاحب کے پاس سفارش کے لیے تو کبھی نہیں جاتا، لیکن ان سے ریکویسٹ تو ہم نے بار بار کی ہے کہ کم از کم ان لوگوں کی سلیکشن کمیٹی جن کی 10 سال سروس ہو گئی ہے، اس پہ ان کو اگر نظر میں رکھیں گے تو
اس کے علاوہ 76 کلاس کیمپس کے لیے ویسا نے جب چارج سنبھالا تو 76 کلاس کیمپس کی کیا پوزیشن تھی سب کو پتہ ہے. اس میں ویسا کے ساتھ کون سی ٹیم تھی جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کیا. وہ 76 کلاس کیمپس کے اس وقت فل سوئنگ پہ اپنا کام بھی کر رہا ہے اور اس وقت یہ بھی وائس چانسلر صاحب کی بہت کوششوں سے یہ کام ہو. طارق صاحب اس میں میرا خیر فرنٹ لائن پہ کام کرتے رہے. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں سر. تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پاکستان میں گزرا ہے جس میں سیلاب نے پاکستان کا ایک حصہ پورا تقریباً 15% آبادی تباہ ہوگی. اس کے لیے آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں جناب واجد عزیز صاحب, ڈاکٹر کٹ صاحب تھے, محسن بانڈے صاحب, میڈم ناطین حبیب صاحبہ, اور انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہاں تک سفر کی شمول پر اختیار کیا اور ان لوگوں کی کیا داد رسی کی. یہ بھی میں کہتا تھا کہ بھائی صاحب اگر بیان کر دیتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ پریزیڈنٹ ہونے کے حساب سے تو میرا فرض بنتا تھا کہ یہ باتیں آپ سے کروں. باقی یہ جو ملازمین ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں, ہمیں کوشش کی کہ میں بار بار کہتا تھا کہ شیخ سعید صاحب کے دور میں ڈائریکٹر سپورٹس تھے, ان کا نام مشتاق معراج صاحب. اس وقت میں یونیورسٹی میں جوائن کیا تو وہ دین ویو کے سبزار میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی, انہوں نے ان کو چیک دیا تھا. یہ 2001 کی بات. تو میں بڑی خوشی تھی کہ یہ جتنے ملازمین ریٹائر ہو جائیں تو ایسی تقریب ہو کہ جہاں پہ وائس چانسلر صاحب ان کو چیک دیں کہ یہ آپ کا ریٹائرمنٹ ہے, یہ ان کا ریوارڈ ہے. تو ہم دعا آخر میں یہ ایک بڑا پرابلم ہے پینشن فنڈ. سر اس کا قیام ہماری تمام ملازمین کی خواہش ہے کہ پینشن فنڈ کا قیام ہونے لگا ہے. باقی آپ بہت سارا کہنے کو تھا تو ابھی اگر حصہ کو ٹائم دیں تو ہم سے بات کریں گے, اگر نہیں دیا تو الحمدللہ. تھینک یو جی, شکریہ بہت. اس کے بعد رئیس جامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر کلیم عباسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہم سب کو مستفید ہوں. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے معزز ممبران ہیں, میڈم ناظرین ہیں, ہمارے لون صاحب ہیں, شرجیت صاحب, آپ قادری صاحب ہیں, اور آپ کے یہ اسٹیج سیکرٹری فیکلٹی ممبران ہیں, ہمارے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں کافی, اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے عہدیداران بھی ہیں, ممبران بھی ہیں, ہمارے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے لوگ, اور سب سے بڑھ کر جو آپ لوگ اس سائڈ میں بیٹھے اور آپ آج یا کچھ لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, کچھ آنے والے دنوں میں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. تو میں کل یونیورسٹی آف کوٹلی میں کنوکیشن تھا اور میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے سیٹرڈے کو فون آیا کہ آل دی وائس چانسلر شوڈ بی دیئر. تو اگر آپ میں سے لوگ پنڈی سے کوٹلی گئے ہوں تو ایک تقریباً مور دین 70% جو راستہ ہے وہ بڑا گندا راستہ اور بہت تھکا دینے والا ہے اور سڑک ٹھیک نہیں ہے. تو میں کوٹلی گیا, لیکن میں نے جاتے ہوئے میں نے پوچھا کسی سے کہ آپ یہ قادری صاحب کو یا ان کے جو کولیگس ہیں ان سے پوچھیں کہ آج کا فنکشن ہو رہا ہے کہ نہیں. وہاں سے پھر راولہ کوٹ یہ ہوا کہ ہم بالکل سنگل ڈرس میں تھے تو وہاں بارش تھی, اتنی زیادہ سردی تھی کہ اس میں ایک تو سفر کی تھکاوٹ اور دوسرا راولہ کوٹ میں 2 نمازیں بھی ہو گئی, عصر کی بھی اور مغرب کی. تو انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمیں اس سردی میں. تو میں رات کو گھر آ کے ریسٹ کرنے لگا تھا, میں دیکھو تو میں نے سوچا کہ یہ اتنی تھکاوٹ ہے کہ اگر میں ادھر رہ گیا تو صبح آپ کے فنکشن میں نہیں جا سکوں گا. تو اسی وقت پھر 9-10 بجے میں وہاں سے گھر سے چلا اور میں نظام ظفر آباد آ گیا, اونلی بیکاز آف یو پیپل. میں ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور پھر راولہ کوٹ جب میں لیکچر کی ایسے سے جوائن کیا تو میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ لوگ مل بیٹھیں اور کسی ایسی اپرچونیٹی کو مس نہ کریں جہاں ہماری گیٹ ٹوگیدر ہو. ایک دوسرے کو اگر اور زیادہ نہیں تو مل تو لیں, اور اگر مل نہیں سکتے تو ایک دوسرے کو دیکھ تو لیں. یہ ہمیشہ میرا فرام دی ویری بگننگ میری فلاسفی تھی. لیکن میں جب راولہ کوٹ ڈین تھا تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ 2 انٹرنیشنل کانفرنسز میں نے کروائی, 2 انٹرنیشنل. اور جب انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں وہاں USA سے بھی لوگ آئے, وہاں چائنا سے بھی لوگ آئے, وہاں ملائیشیا سے بھی لوگ آئے, وہاں انڈونیشیا سے بھی لوگ آئے. راولہ کوٹ کے ایک فیکلٹی کے ڈین نے کیا سے. اور اس وقت پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ راجہ ذوالقرنین صاحب تھے. تو
یہ میدت شہزاد جو ہیں آج کل سیکرٹری ٹورزم، یہ ان کے ساتھ ہوتی تھی سیکرٹری پریزیڈنشل افیئر. تو ان دونوں کانفرنسز میں ہم نے راجہ ذوالقرنین صاحب کو بلایا. تو تھوڑے دنوں کے بعد میں گیا پریزیڈنٹ ہاؤس تک. مجھے محترمہ میدت شہزاد نے بتایا کہ آپ کے دونوں فنکشن اٹینڈ کر کے پریزیڈنٹ صاحب آئے. آپ کے وائس چانسلر اس وقت ہمارے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر حبیب صاحب. تو انہوں نے ڈاکٹر حبیب صاحب کو بلایا کہ جس طرح کلیو باسی نے وہاں کر گیا اس طرح آپ ظفر آباد بھی کریں. یہ مجھے میدت شہزاد نے بتایا کہ اتنا امپریس ہوئے وہ کہ بہت زیادہ ان کو ہوئی ہے کہ دس از دا ایریا آف دی یونیورسٹی، دس از دا جاب آف دی یونیورسٹی کو اس کو پروموٹ کریں. تو میرے اپنے ذہن میں یہ بات ہے، لیکن مجھے اس کو زیادہ جو ہائی لائٹ کیا جب میں یہاں وائس چانسلر آیا تو مجھے سردار مسعود صاحب نے ڈفرینٹ میٹنگ میں یہ کہا اے جے کے یونیورسٹی، اور میں آپ سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کروں. انہوں نے مجھے یہ کہا آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی جو ہے وہ پائنیئر یونیورسٹی ہے، وہ مین یونیورسٹی ہے، وہ مادر یونیورسٹی ہے. لہٰذا وہ ہمیشہ میرے ذہن میں یہ ڈالتے رہے کہ آپ ایز اے مادر ایز اے فادر کا رول پلے کریں ان آل ریسپیکٹ آف دی یونیورسٹی. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس میں فنکشنز ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ٹینیور میں اس وقت یہ کرائسس بھی فائنینشیل اتنے زیادہ نہیں تھے جو دن بہ دن بڑھ رہے. اس طرح میں بات کروں گا. تو ہم نے بہت زیادہ فنکشن کیے. تو ایک دفعہ صدیق صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیس صاحب اللہ کے واسطے آپ بند کر دیں، میرے پاس پیسے نہیں. تو یہ میری عادت ہے اور یہ یونیورسٹی میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اور میں نے ہمیشہ دوستوں کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ بہت بڑے فنکشن نہیں کر سکتے، ایک بندہ اگر فائنینس کے آپریشن سے ریٹائرڈ ہو رہا ہے، آپریشن والے 5 بندے مل کر اس کو عزت دے دیں تو یہ بھی اس کی بہت بڑی پذیرائی ہوگی کہ اس کو ہم اکنالج کر رہے ہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے یونیورسٹی کے لیے وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو اکنالج کر رہے ہیں. تو میرے سچی بات آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی گیدرنگ لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے میں نے نہیں دیکھی. تو یہ سب ان کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے آپ کے لیے اتنے بڑے. اور پتہ ہے کیا ہے، یقین کریں میرے سمیت ہر بندہ جو یہاں آیا وہ آپ کی سروسز کو ریکگنائز کرتا ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا ہوں راولہ کوٹ کوٹلی سے پھر کے گھومتا ہوا ادھر صرف اس لیے کہ آپ کو انکریجمنٹ ہے اور آپ کو ہم کہیں کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. مثلا یہاں بیٹھے ہوئے 3-4 مجھے جن کا نام جو کہ میں نے 3-4 لوگوں سے براہ راست میں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ وائس چانسلر. مثلا کاظمی صاحب ہے، میں کاظمی صاحب کو کی کہانی آپ کو بتاؤں. یہ ویمن یونیورسٹی بعد میں چلے گئی اور میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں. میں کیونکہ یونیورسٹی ایک تھی تو راولہ کوٹ کے ہم جو ٹیچر تھے میں ایسوسیشن میں بھی ہوتا تھا تو میں ادھر آیا کرتا تھا. بہت سارے جو لوگ ہیں جو پرانے لوگ ابھی بھی زیادہ تو نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمیں جانتے ہیں. میں جب ایسوسیشن میں تھا ملتے جلتے تو قاضی صاحب کو میں اس دور سے جانتا. بڑا اچھے لکھاڑی ہیں، بڑا اچھا منتظم ہے. میں جب ادھر آیا تو میں نے دیکھا قاضی صاحب نہیں لگا رہے، پتہ چلا وہ باغ میں یونیورسٹی میں. تو سب سے پہلے میں نے ان کی ڈیپوٹیشن کینسل کی. حالانکہ میرا ڈسٹرکٹ ہے، میری یونیورسٹی ہے وہ، لیکن کیونکہ میں یہاں سر کر رہا تھا، یہاں میں وائس چانسلر تھا، تو میری خواہش تھی کہ یہاں تک کام کریں. آپ ان کو پوچھیں گے، میرے گھر آئے منتیں کرتے رہے تو میں نے کہا نہیں 2-3 دفعہ ان کی اپلیکیشن میں نے ریجیکٹ کی کہ آپ یونیورسٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. پھر ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں عاشق صاحب بھی آئے. تو عاشق صاحب نے ہمارے درمیان ایک چیز طے کروائی کہ قاضی صاحب مجھے ابھی پتہ نہیں جون یا جولائی کی کوئی ڈیٹ بتائی تو اس ڈیٹ کو واپس آ جائیں گے. تو پھر میں نے ان پہ سگنیچر کی اور قاضی صاحب آئے. آج میں آپ کو بتاؤں ہماری جو 76 کلاس کی لائبریری ہے ون آف دی بیسٹ لائبریریز آف پاکستان، تو بہت اچھا کام انہوں نے مجھ سے کروایا جس کے لیے میں وہاں کے ڈپارٹمنٹس کے ایچ او ڈی جو ہیں چیئرمین یا جو کوآرڈینیٹرس تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرا. ان کا بہت بڑا فوکس یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کی چھوٹی چھوٹی لائبریریز کو بند کر کے آپ ایک سینٹرل لائبریری پول بنا لیں جہاں ڈپارٹمنٹس بھی آئیں، وہاں کتابیں بھی نظر آئیں، وہاں لوگ بھی نظر آئیں. تو جب میں نے ایچ او ڈیز اور مرتضیٰ صاحب کو بہت بڑی کنٹریبیوشن جاتی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے انہیں کہا کہ پہلے آپ ان سے ریکویسٹ کریں، نہیں مانتے تو آپ کہیں کہ بندے تو ہم بائی آرڈر لے جائیں گے. تو لائبریری جو آپ نے چلانی ہے تو کسی ٹیچر کو دے دیں گے. میں جس ڈپارٹمنٹ میں فیصل آباد پڑھتا تھا وہاں ڈپارٹمنٹ میں لائبریری تھی لیکن ایک ٹیچر کی ڈیوٹی تھی 1-1.5 گھنٹے کے لیے کہ وہ وہاں جا کے بیٹھتا تھا وہ کتابیں، لیکن اس طرح اسٹاف نہیں تھا. تو میں نے کہا میں نے یہ چیز خود آنکھوں سے دیکھی ہے، اگر آپ کو چاہیے لائبریری ڈپارٹمنٹ میں آپ کسی ٹیچر کے حوالے کریں لیکن ہم اسٹاف لے جائیں گے. تو جو 76 کلاس میں کیمپس میں ادھر بھی ان کی کنٹریبیوشن ہوگی مجھے نہیں پتا، چونکہ
یہ جب میں آیا جو مین لائبریری میں نہیں تھی، تو 6th کلاس میں ایک خوبصورت لائبریری جو بنانے میں کاظمی صاحب کا بڑا پر میں اس کو اکنالج کرتا ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. 6th کلاس میں طالب میر صاحب نے کہا کہ میں ناراض براد نہیں ہوتا، مجھے اگر غصہ آتا ہے میں منہ سے کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس آدمی نے بہت محنت کی، اور یہ میں ادھر نہیں کر رہا، میں ہر جگہ کرتا ہوں کہ 76 کلاس آباد کرنے میں طالب میر کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن. ایسے نہیں ہے. میں جو ہے کہ یہ ہمارا پچھلے دنوں پروگرام تھا سعودی سفیر کو بنانے کا، جس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، سارے ڈگنیٹی، اس میں بھی میری تقریر میں طالب میر کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا. اس میں یہ میری اسپیچ جو ہے وہ فائنلی ہم دیتے رہتے ہیں سردار ظفر صاحب کو، سردار ہمارے منظور صاحب کا نام لکھا. میں کوٹلی گیا افتتاح کے لیے، افتتاح کی تقریب میں، وہ ساری یونیورسٹی گھوষ صاحب نے اور دلوا صاحب نے بنائی، ٹھیک ہے. ادھر میں نے دیکھا کہ کسی کا نام بھی کسی نے نہیں لیا، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. اور میں نے وہاں ایک ایگزامپل دی، میں نے وی سی صاحب کو کہا کہ میں جب مظفر آباد گیا تو یہ گرلز ہاسٹل کا افتتاح ہوا تھا، یہ جو گرلز ہاسٹل، تو میں نے اس کا افتتاحی تقریب کروائی. پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، نورین عارف بھی تھی، اور فرد علی میر صاحب بھی تھے. تو پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ٹائم تھا، ان کو کہیں جانا تھا، انہوں نے فیتا وغیرہ کاٹ کے انہوں نے نورین عارف کو کہا کہ آپ اس کو ڈیل کریں. تو میں نے ان تقریر میں کہا کہ یہ ہاسٹل جو ہے یہ خواجہ فاروق صاحب نے ہے، اسپیچ میں نے کہا، اور میں نے کہا کہ اس کا کنٹریبیوشن خواجہ فاروق صاحب ہے. ادھر مجھے نورین عارف نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں اکنالج کرتا. تو میں طارق منیر آپ کی اس کنٹریبیوشن کو کبھی نہیں بول سکتا، کیونکہ آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے، اور ہم انشاءاللہ وہاں جب تقریر کریں گے وہاں آپ کو بلائیں گے. سعودی سفیر ہوگا یا سعودی شہزادے ہوں گے، آئیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی آئیں. تو عید کے بعد میں آپ کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں بہت محنت کی. باقی سروسز کے اندر میں آپ کو بتاؤں نا، سروسز کے اندر ایک جگہ سے ٹرانسفر ہو کر دوسری جگہ جانا یہ کسی کی انسلٹ نہیں ہوتی. بعد ایڈمنسٹریشن کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جس پر وائس چانسلر تقریریں کرتا رہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا. تو آپ کی کنٹریبیوشن کو، آپ کی وہاں محنت کو میں اکنالج کرتا ہوں، میں اوپن کہتا ہوں کہ آپ نے بہت محنت کی ہے، میں نے دل لگا کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر فائنانس کے ساتھ مجھے براہ راست کام کرنے کا موقع ملا ہے، جو کسی نے بالکل صحیح کہا ہے، ان سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. یہ تو ملتے ہی بڑے پیار سے، محبت سے، ان کا اسٹائل بڑا ڈفرینٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے. اقبال جو ریٹائرڈ ہوتا ہے یہ میرے ساتھ راولہ کوٹ ہوتا تھا، اور اس دور سے میرے ساتھ یہ کام کرتا رہا. یہاں اس سے زیادہ ملاقات تو نہیں لیکن بڑا ہارڈ ہے. باقی لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں AJK یونیورسٹی مظفر آباد جس اسٹیج پر آپ ابھی دیکھیں، آپ بیٹھے ہیں، ان کو بٹھائیں تاکہ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں. یہ زیادہ پریشان نہ ہوں. ایک چیز میں ایز اے وائس چانسلر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے فائنینشیل کرائسس یہ کر کے تو آپ نے ایسے سائیکل بنا دیا. فائنینشیل کرائسس کے لیے سب سے بڑی پریشانی اگر کسی کو ہونی چاہیے وہ وائس چانسلر کو. آپ ایلیٹ ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو مجھ میں صلاحیت ہے نا، اس میں میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ 1% بھی کوتاہی نہیں کروں گا کہ ہمارے فائنینشیل کرائسس کو دور کیا جائے. 1% جتنا میرا نالج ہے، جتنا میرا پوٹینشیل ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ سائیکل نہ ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ یونیورسٹی تباہ ہو. نہ میں آپ کو اس یونیورسٹی کی ایک پہچان ہے. ابھی پاکستان سے 19 وائس چانسلر کی سلیکشن ہوئی جن کو انگلینڈ بھیجنا تھا. آزاد کشمیر سے جس وائس چانسلر کی سلیکشن ہوئی وہ میں تھا. Not because of University, because of University of Azad Jammu and Kashmir. جہاں بھی ہم جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں تو ایک ہی وائس چانسلر کو وہ بلاتے ہیں. یہ جو کووڈ کے دوران ریجن وائز وائس چانسلر کی سلیکشن ہوئی، میں نامینیٹ ہوا آزاد کشمیر سے. کل ہماری وہاں پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، سب نے کہا کہ AJK یونیورسٹی مظفر آباد کے VC پریزنٹ کریں گے یونیورسٹیز کے جو ایشوز ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد کی وجہ سے ہے. اور اس کو اس لیول تک کس نے پہنچایا؟ دیگر دی پیپل اور جو لوگ ریٹائرڈ ہوئے. اس لیے اس میں بہت زیادہ آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، آپ کو DRA مل گیا. یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا یہ جو آپ نے گنے دیے میں سے مجھے جو تکلیف ہوئی، جو پریشانی وہ DRA کی تھی کہ وہ پیسہ بہت زیادہ امپیکٹ. اب میں آپ کو چونکہ آپ سے زیادہ باتیں نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی، ایک بات چل جاتی ہے نا تو سارے لوگ اس کی طرف. AJK یونیورسٹی، اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی کو اس پوزیشن میں جو لایا ہے وہ کون ہے. میں آپ کو چونکہ ملاقات ہماری بھی ہوتی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں.
یہ فون بھی بند کریں بھائی. میں ایسے ہے کہ آپ کو میں 2-4 موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، میں ابھی پچھلے ہفتے میں HEC کے چیئرمین کے پاس گیا. میری یہ خواہش تھی کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے 76 کلاس کی طرح چیلا میں بھی ایک کیمپس بنا کے جاؤں. اگر نہیں تو پروجیکٹ لے لوں. تو ابھی جب یہ چیئرمین HEC آئے تو میرے ان کے ساتھ اختلاف بھی رہے، لیکن بڑا پیار کا رشتہ بھی ہے ہمارے ساتھ. میں ان کے پاس گیا پچھلے ہفتے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ VC صاحب، اچھا پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ اس کا ہے 7-8 ارب کا پروجیکٹ. تو میں نے انہیں کہا کہ چلے آپ ہمیں پھر نیلم کیمپس کا پروجیکٹ دے دیں، نیلم کا، یا ایک اور کوئی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں جو اس سرمائی کے لیے پیسے دیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے نا، وہ بھی واپس لے لیے کہ ہمیں ایمرجنسی آ رہی ہے، آپ ہمیں بتی توڑ دے دیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے. تو وہ کہنے لگے آپ کس پروجیکٹ کی تم بات کر رہے ہو کہ ہم اس پوزیشن میں، تو اوور ملک میں کرائسس ہے. اور یہ میں ابھی انگلینڈ سے ہو گیا ہوں، پتہ ہے آپ نے مارکس اینڈ اسپینسر سنا ہوگا نا، وہاں میں اندر داخل ہوا کیونکہ میں 99 کی پرائسز کو کمپیئر کر رہا تھا. میں 99 میں واپس، اللہ کی قسم ایک چیز بھی نہیں لے سکتا. دنیا جہاں میں مہنگائی ہے، کرائسس ہیں فائنینشیل، تو پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ہے ہمارے ساتھ بھی. ابھی ایشو کیا ہے، میں AJK یونیورسٹی مظفر آباد کے ساتھ میں آپ کا تھوڑا، میری اپوائنٹمنٹ تھی 12:30 پر، وہ بھی کینسل ہو گئی ہے، اس لیے میں تھوڑی شاید لمبی بات ہو گئی. آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں، اس میں میرا قصور نہیں ہے. کوئی یہ کہے گی اس کو کون لے گیا. آپ کی یونیورسٹی، بالکل میں آپ کو صحیح فگر دے رہا ہوں، آپ کی یونیورسٹی جو فائنانس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یونیورسٹی مظفر آباد کی یونیورسٹی AJK یونیورسٹی مظفر آباد، اس کا 32% بجٹ میر پور دیتا تھا، 18% بجٹ اس کا کوٹلی دیتی تھی. کتنے ہو گیا؟ پھر راولا کوٹ کھاتا تھا، راولا کوٹ والوں کے پاس، ہمارے پاس اسٹوڈنٹ انکم تھا. تو جب یہ یونیورسٹیاں علیحدہ ہو، آپ بتائیں نا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کامن سینس کی بات ہے، کوئی لمبی سائنس نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں فائنینشیل ایشوز کیوں ہوئے، کہ 50% آپ کا بجٹ کم ہو گیا. اور اگر فگر دیکھیں نا تو بالکل فائنانس والے جو بیٹھے ہوں گے، یہ کہ آپ کا 50% بجٹ، جب وہ 2 یونیورسٹیاں علیحدہ ہوئی، مظفر آباد یونیورسٹی کا 50% بجٹ کم ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ان کے ضلع میں جو آپ کے افیلیٹڈ کالج سے وہ بھی لے. مطلب میں جب راولا کوٹ ایکٹنگ وائس چانسلر تھا نا، میں نے وہاں ایک بڑا بندے کو، یہ ظفر صاحب جانتے ہیں، جو راولا کوٹ میں بڑا جان پہچان رکھتا ہے، اس کو کنٹرول لگایا، سردار رحیم صاحب کو. اور میں نے اس کو سب سے پہلا ٹاسک یہ دیا کہ راولا کوٹ پہنچنا کوئی کالج ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ افیلیٹ نہ کرے. آپ ان کو کہیں نا آپ راولا کوٹ کے ہو تو ہمارے ساتھ افیلیشن کرو، کیوں مظفر آباد کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ تو ایک نیچرل بات ہے. تو لوگ بہت سارے آپ کے کالجز نکل گئے. اچھا اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں. کل کوٹلی کنوکیشن میں VC صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایفیلیٹڈ کالج کے 1800 اسٹوڈنٹ ہیں. کتنے ہیں؟ 1800. میں نے ابھی شرجیل سے پوچھا کہ آپ کے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کالج ادھر ادھر ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے 40,000 ادھر 1800. یہ وہ کالج ہے، یہ وہ کالج ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جس پر آپ اور میں چل رہے ہیں. باقی ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ کالج یونیورسٹیاں الگ ہو گئی. دوسرا ہمیں بہت بڑا جو پرابلم اس وقت یونیورسٹیاں فیس کر رہی ہیں آزاد کشمیر کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں BA BSc MA MSc پروگرام بند ہو گئے. وہ کبھی آپ شرجیل صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے یونیورسٹی پہ. پھر کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. ایک اور جو 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ پوسٹ گریجویٹ کالجز میں جا رہے ہیں، اسپیشلی مظفر آباد کا. کیوں جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں. جاب تو ہے نہیں. آپ یونیورسٹی کی ڈگری لیں یا آکسفورڈ، مظفر آباد یونیورسٹی کی ڈگری لیں، آکسفورڈ کی لے آئیں یا کسی اور بڑی یونیورسٹی کی ڈگری لے آئیں، جاب ہے نہیں. تو صرف ڈگری چاہیے تو لوگ یہ کہتے ہیں 40,000 دینے کی بجائے 4,000 میں کیوں نے. ایک بڑی فلاسفی ہے لوگوں کی. اور بہت سارے بچے ہم آپ دیکھیں اکنامکس کتنا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، کتنا ٹاپ کلاس ڈپارٹمنٹ ہے. اس ملک کا کرائسس نیڈ ہی اکنامکس ہے. اکنامکس میں 18 بچے آئے سر. اور جب آپ نے پتا کیا لوگ سارے ڈگری کالجوں میں، یہ جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، یہ ایک جنرل فینومینا ہے جس سے ساری یونیورسٹیاں سفر کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں آج سے 2-3 سال پہلے سندھ کی یونیورسٹیاں تنخواہ بند ہو گئی تھی. ان کے پاس تنخواہ میں پیسے ہی نہیں تھے. ایک مرکھنڈ صاحب ہیں جو ہمارے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں امتحان لینے آتے،
कि मुर्तज़ा साहब उनको बुलाते हैं, कयूम साहब बुलाते थे, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि हमें आधी तनख्वाह मिल रही है। तो क्या हुआ, इसका हल क्या है कि सिंध गवर्नमेंट ने 30 साल यूनिवर्सिटीज़ को, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 16-18 VC के साथ में, और सिंध के जो एक्टिविटी के चेयरमैन थे वो भी हमारे साथ थे, पंजाब के भी थे। तो सिंध ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इस साल 16 अरब रुपया दिया और एक फार्मूला तय किया है कि जितना प्रोपोर्शन, जितना पैसा किसी एक यूनिवर्सिटी को अच्छी सीट देगी, इतना ही पैसा सिंध की गवर्नमेंट देगी। पंजाब में जहाँ जहाँ क्राइसिस है वहाँ पैसे देने हैं। KPK में पिशावर यूनिवर्सिटी में तनख्वाहें बंद हुई, पिशावर यूनिवर्सिटी को पैसे दिए। बलोचिस्तान में कोटा यूनिवर्सिटी के VC साहब, ये अपने पांडे साहब से पूछे, कराची थे, वो कहते हैं 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो इट इज एवरी वे है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन हम उस स्टेज पर नहीं है। हमारी चीज़ें, मुझे अभी बिलाल, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिलाल साहब को भेजा है। अभी किसी ने शेख सईद साहब की बात की थी कि वो जब आए थे तो उन्होंने ये किया था, हमारी शेख सईद साहब से भी बातचीत चल रही है कि नीचे हम फाइनेंस के बंदे को, एक बेशक जूनियर आदमी है उसको रखकर ऊपर हम सईद शेख साहब को ले आए ताकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक हो जाए। और सईद शेख साहब ने एक प्रेजेंटेशन की है, मैं उससे एग्री करता हूँ। होपफुली अगले 10 दिन में शेख सईद साहब भी आपके पास होंगे। तो हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक अच्छी टीम बना रहे हैं जो एक यूनिवर्सिटी के फाइनेंस को लेके चले। और मैंने देते पहले आपको बताया कि दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, आप कंफ्यूज ना हो, ये मेरा काम है। फिर और भी किसी ने कहा, आप जो लोग बैठे हो, क्योंकि यहाँ टीचर भी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, रजिस्ट्रार बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। यूनिवर्सिटियाँ कौन उठाता है? यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज को ऊपर कौन ले जाते हैं? मैं आपको बताऊँ, टीचर। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियों का नाम अगर कमाया है तो टीचर ने किया है। हम क्या है, मैं, आप, बाकी लोग, हम फैसिलिटेटर, कि हम टीचर को फैसिलिटेट करें, हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें, उनको अच्छी इन्वायरमेंट दें। ये जगह फायर रोक लेना, तंग करना, ये ना, हमारा काम है उनको फैसिलिटेट करना। तो इसमें अगर इस यूनिवर्सिटी को आपके साथ अब कंपटीशन में मीरपुर आ गई है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इन ऑल रिस्पेक्ट उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट हमसे बढ़ गया है, ये भी आपको बता रहा हूँ। उसके कोई 300-400 स्टूडेंट हमसे ज़्यादा है, प्लस IT में वो बहुत आगे हैं। उन्होंने अपने जितने भी प्रोग्राम हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को IT के ऊपर ले आए हैं। तो हमारे साथ मीरपुर का सख्त कंपटीशन है। इसको अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाली टीम है वो हमारे टीचर्स हैं। हमारा काम है उनको फैसिलिटेट करना। अल्लाह के फजल से वहाँ भी बड़े सीनियर लोग बैठे हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। तो आपकी यूनिवर्सिटी बहुत सही है। फाइनेंशियल क्राइसिस एवरीवेयर है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिनिमाइज करें। 100% उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको मिनिमाइज करें। प्लस कहीं से फंड या रिसोर्सेज, इनकम रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, तो मेरा काम ये है कि मैं उसको कैश करूँ, उनको हम लें लोगों से, प्रोजेक्ट्स लें। टीचर जो है उनका काम है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट लें ताकि मिल के हम चले और यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी हो जाए और अच्छे अंदाज से चले। आपको मैं फिर भी कर, आपने जो 2-3 कहा कि VC साहब, मुझे पहली बात यह है, मैंने कभी आपको नहीं कहा कि नहीं मिलता। अपनी मसलन मैं आज इधर हूँ, कल शाम को मैं चला जाऊँगा इस्लामाबाद, आके 2 दिन HEC की वाइस चांसलर कमेटी की मीटिंग है, लेकिन मैं मुजफ्फराबाद हूँ तो मैं कभी आपसे मिल। पहली बात है कि आप लोगों के इतने इशू वगैरह नहीं रहे, मैं चीज़ें निकल गई हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, यानी मुलाजमी जो मैं आया था तो 8,000 दे रहे थे CPS वाले, तो आज 25,000 दे रहे हैं, यानी 3 गुना उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। तो हमने खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने पेश किया ये एजेंडा आइटम सिंडिकेट में कि इनकी तनख्वाहें 13,000 से 20,000 कर दें। उधर HEC वाले ने कहा कि 20 ना करें, जब करना ही है तब 25 कर दें। किसी आदमी ने आर्गू नहीं किया कि हम 25 नहीं करते। हमने कहा हालांकि मुश्किलात है, हमने उनकी 25,000 सैलरी कर दी। और भी जहाँ जहाँ किसी के स्केल का मसला था, किसी और भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बाद लोगों की अप्रोच नहीं होती। आप मेरे पास 10 रोज में सुबह में बैठता हूँ 9 से 10:30 बजे, इसलिए बैठता हूँ कि किसी का कोई काम हो, कहीं अगर किसी का कोई काम रह जाता है तो वो मेरे पास आए, मुझसे मिल ले, इंशाल्लाह उसको जरूर एडजस्ट करेंगे। जो आपने बात की कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं, बात यह है कि इंटरव्यू में मिला के ये जो 2 दिन से शायद 600 कैंडिडेट्स हैं। मैं रजिस्ट्रार, क्योंकि ये काम है वो एक कमेटी का, और मैं शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ज़्यादा उनको तंग नहीं करता, यानी ज़्यादा उन पर अपने डिक्टेशन नहीं देता। उनको मैंने कहा है कि जो लोग CPS पे निकले हैं उन्हीं लोगों को रखें। हैं 5% निकले तो है,
तो ये नहीं कर सकता कि 119 का रखें, ये आपके पास बैठा हुआ है ये मीटिंग सेक्शन का। मैं जो 4-5 पोस्टें होंगी जी, मेरा आपसे कमिटमेंट है कि उसमें जो लोग CPS के थे ना वही होंगे। फ्रेश बंदा, मैं रात को आया 10 बजे, उधर आके मेरे घर में 3 बंदे बैठे होते हैं कि मेरे बेटों के सुबह इंटरव्यू है। मैंने यकीन करें मेरे पास सफीउल्लाह बैठा हुआ है, मैंने उनको कहा कि वो नहीं हो सकते, फ्रेश कैंडिडेट्स हम नहीं रख सकते, हमारे पास 9-9, 10-10 साल के लोग बैठे। मैंने रजिस्ट्रार साहब को यही कहा है कि जो लोग हमने निकाले थे उनमें से अगर आप अकोमोडेट कर सकते हो तो उन लोगों को अकोमोडेट करें, ज़्यादा बाहर के फ्रेश लोगों को आप ना करें। तो आपकी जो बाकी कोई चीज़ रह जाती है, कोई आपके मुतालबात हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं हाजिर हूँ बिल्कुल। लोगों के मुतालबात क्या होते हैं, किसी का ग्रेड रहता है, किसी की अपग्रेडेशन रहती है, तो बिल्कुल नॉन टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए हमने अपग्रेडेशन मैं जब आया था 7 प्रोफेसर थे, अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारी सिंडिकेट हो जाएगी। आपको पता है हमारे प्रोफेसर कितने हो जाएंगे? 23, 7 से 23। मैं जब आया एसोसिएट प्रोफेसर 11 थे। अभी मुझे सारे VC पूछते हैं, एक तरफ कह रहे हैं पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप प्रोफेसर भर्ती कर रहे हो। तो मैंने उनको भी परसों जवाब दिया कि मसला ये है कि किसी यूनिवर्सिटी की पहचान ये होती है कि उस यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग स्टाफ है उसका लेवल क्या है। आप अपने बच्चों को दाखिल कराते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ प्रोफेसर कितने हैं, PhDs कितने हैं, डिपार्टमेंट कितना स्ट्रांग है। तो हम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फैकल्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी इंशाल्लाह अप्रैल में जब ये सिंडिकेट से अप्रूवल हो जाएगी तो हमारे PhD जो हमारे प्रोफेसर हैं उनकी जो तादाद है 20 के करीब हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा 20-23 एसोसिएट हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी की एक एकेडमिक स्ट्रेंथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस अपनी पूरी कोशिश है कि लोगों के जो इंडिविजुअल मसले हैं ना उस पर क्राइसिस के बावजूद हम कॉम्प्रोमाइज़ न करें। किसी का मसला है तो उसको जरूर हल करें। असल टॉपिक आपका था, आपसे मेरी ये मैंने पहले आपको बताया कि आपकी ये इतने लोग आए, इतने तकरीरें हुई, ये सब आपके, हम आपके लिए दुआ गो हैं। ये मुश्किल फेज़ है, रिटायरमेंट के बाद फेज़, जो रिटायरमेंट के बाद का फेज़ है। मैं तो 2017 में रिटायर्ड हो गया था, लेकिन अल्लाह ने इधर जोड़ दिया तो मेरे दिन गुजर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत डरता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ। इसको आप कैसे मैनेज करें? एक पढ़े लिखे आदमी को, वो लोग ये कहते हैं कि फौजी जब उधर से रिटायर्ड होता है ना, गाँव के लोग उसको पंप करके दुकान खोल लेते हैं, फिर उसे उधार देते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो फौजी बेचारा कमला हो जाता है। ये आप सही है, आपको सही है, बड़ा एक क्लासी है। इसको लोग पंप करेंगे तो दुकान खोलो जी हवालदार साहब, तो ये दुकान खोलेगा, फिर इसे उधार लेंगे और ये हवालदार साहब गए। तो आप पढ़े लिखे लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जा रहे हो, आप इसको मैनेज करें अपने नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ को। ये इसमें मैं आपको बताऊँ बहुत बड़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत है इसमें, अदरवाइज बंदा बड़ा रुल खुल जाता है। इसको हमारी दुआ है कि इसको प्रॉपरली मैनेज करें। आपको पैसा मिलेगा, कम्यूटेशन मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, उसको कैसे मैनेज करते हैं। आपके बच्चे भी होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप में से किसी के पास ज़मीन है तो फार्मिंग करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मुझे आज मेरी अपॉइंटमेंट है, कल भी है, मैं फार्मिंग की, मुझे अभी मैंने अपने एलर्जी थी गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मेरे जिस्म में खारिश और ये स्टार्ट हो गई। अभी मैंने उसकी जो डिटेल टेस्ट करवाए तो उससे पता चला कि ये मट्टी की वजह से है। पहले मुझे फूड बंद कर दिया उन्होंने कि कोई गोश्त नहीं खा सकते हो, फिर एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा दालें भी बंद करो। तो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मैं सब्जी खा रहा हूँ। तो फिर जाकर डिटेल टेस्ट करवाए तो वो टेस्ट निकले कि नहीं, आपको मट्टी की वजह से, तो जो उसमें इंसेक्टिसाइड हैं, उसमें चीज़ें। तो फार्मिंग करें, उससे क्या होता है कि आप फार्मिंग के साथ आपकी सेहत, आप पौधों को देखकर आपकी वो जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो वो ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी भी चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन पता नहीं आपके पास, ये राजा साहब है, इनके पास तो काफ़ी ज़मीन होगी, ये जो वासराय कर रहे हैं, मैं वासराय बनाया एनीवे तारिक साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, आपके बच्चों, आप सब लोगों को। मेरा आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकवा था तो वो जब आप मुझे मिलते रहे वो सच करके मैं नंबर नहीं रखता, रात गई तो बात गई, इतना नंबर मैं नहीं रखता। आप मेरे पास आते हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे छोटे भाई की जगह, बहुत मेहनत की आपने और आप सब लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ये कर सकते थे कि आपको बाइज़ तरीके से यहाँ से रुखसत करें, आपके साथ मिल बैठे, आपकी बातें करें।
اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ آپ کا زندگی کا جو نیکسٹ فیز ہے وہ امن سے گزرے، شانتی کے ساتھ گزرے، آپ خوش و خرم رہیں. اس سے بہتر لائف میں پھر آپ کو بتاؤں کہ دیر آر مینی چانسز. میری ذہن میں تھا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو یہاں بلاؤں جنہوں نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں اور وہ اسٹاف کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. میرے گاؤں کا ایک لڑکا ہے، یہ J17 کا مالک مقبول، وہ میرے گاؤں سے، اس کا والد جو ہے نا یہ لکڑی کا کام کرتا تھا. وہ ادھر سے اٹھا مشین لے کر اسلام آباد گیا، یہ ٹھیکیداری کرنے لگا، ناکام ہو گیا. پھر وہ سعودی عرب گیا، وہاں بھی ناکام، اس کو السر ہو گیا کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے جو السر. آج J17 کا مالک ہے، چٹا ان پڑھ آدمی. ٹھیک، عربوں سے بھی کوئی آگے جو رقمیں ہیں وہ آپ لگا دیں. اس کو بھی ایک بار میں نے کہا تھا کہ آپ آئیں بیٹھیں کیسے، بالکل میرے گھر کے قریب ہے اس کا. تو اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، مجھے بھی یہ نہیں آتی، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا سیکنڈ فیز اچھا ہو. ہم دعا آپ کے لیے کریں گے اور آپ کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی. میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، سارے اچھے ہیں، ان کی کاپی کریں. ہماری سوسائٹی کا جو المیہ میں آپ مجھے یاد ہو گئی تھی، ابھی یاد آ گئی بات کہ میں نے آپ سے یہ کرنی ہے. میری مسز جو ہے وہ ایڈمنسٹریس رہی آزاد کشمیر میں، چمیٹی بھی رہی، ادھر غازی آباد بھی رہی، پھر بڑا عرصہ انہوں نے کھائی گلے میں گزارا. ٹھیک ہے، پھر جب ایف پی کو تو ڈیپوٹیشن میں وہ اسلام آباد چلی گئی. تو میں نے ایک دفعہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کو سننا ہے اچھی طرح. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا ڈفرینس پایا اسلام آباد کی نوکری میں اور آزاد کشمیر کی نوکری میں. اس نے مجھے بڑی زبردست بات کہی کہ وہاں جب میں اپنے دفتر سے باہر نکلی تھی تو 4 جو ٹیچر ہیں نا انہوں نے سر جوڑے تھے اور مجھے یہی ڈر ہوتا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش کرے. ادھر جو ہے نا کسی ٹیچر کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ کلاس چھوڑے. ہمارا المیہ کیا ہے، یہ جو یہ جا رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں، بلیو می، المیہ یہ ہے کہ میں وی سی ہوں یونیورسٹی مظفر آباد کا. میں شاید بات کروں گا میتھس کے وی سی کی، کوٹی کے، راولاپور کے خلاف باتیں ہوتا رہوں گا. اپنا میں نہیں یاد دیکھوں گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا ہے. ہر بندہ، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، ایک بڑے ہونے کے ناطے آپ میری بات سن رہے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں. ہم کیوں نہیں بن رہے؟ ہم یورپ کے مقابلے میں یقین کریں برین ہمارے کم نہیں ہیں. ہم کیوں؟ اگر یہ عادت ہونا چاہیے، شرعی اعتبار سے بھی برا ہے کہ ہم دفتر میں بیٹھیں، چاہے موبائل 6 آدمیوں کو بلائیں اور وہاں وی سی ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں رجسٹرار ڈسکس ہو رہی ہے، وہاں کیا کیا ہمارے نام رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ فلاں یہ وہ. بھائی میں پروفیسر ہوں، یہ مشتاق شاہ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ راولہ کوٹ رہا ہے، میں تو لیکچرر ہوں، میں پروفیسر ہوں. مجھے تو ایک اسائنمنٹ ایڈیشنل ملی ہوئی ہے، رجسٹرار ہے تو اس کو ایک ایڈیشنل اسائنمنٹ فار 3-4 ایئر ملی ہے. ہم کتنے اسٹیبلشمنٹ آپ آ گئی، ہمارے پاس کیا اسٹیبلشمنٹ. تو وہ یہ ٹیچر ہم آپ میں سے، آپ کے گھر کے بندے ہیں. تو اونلی تھنگ، یہ کانسیپٹ لون صاحب نے بھی بات کی کہ ادارے بڑھیں گے کہ جب ہم اپنے کام پہ فوکس کریں. بلیو می، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 ٹیچر یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے کلاس رکھ کے پڑھانی ہے، صحیح محنت کر کے پڑھانا ہے، بہترین اسٹوڈنٹ تیار کرنے ہیں جو آگے بچہ پتہ چل جاتا ہے ٹیچر کو کون اسٹوڈنٹ اچھا ہے، جو آگے چل کر ملک کی، قوم کی خدمت کر سکے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو اس کو کوشش کریں. یہ غیبت میں بھی آتا ہے کہ آپ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اپنے دفتر میں، 10 بندوں کی ٹاپک سٹارٹ ہے، 4-5 اور بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ نہیں تھی، وہ یونیورسٹی تباہ کر دیا. وہ بھائی نہیں تباہ ہوئی یونیورسٹی آپ کی، آپ اپنی چیزیں ٹھیک کریں. یونیورسٹی کیسے تباہ؟ ایک اب HEC نے دوبارہ رینکنگ سٹارٹ کر دی ہے. یہاں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے بنوری صاحب نے سٹارٹ کی تھی، اب انہوں نے دوبارہ رینکنگ شروع کر دی ہے. اب اگر یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کی رینکنگ آتی ہے 0، تو اس میں وی سی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ٹیچر کریں گے. رینکنگ بہتر ہوگی پبلیکیشن سے، رینکنگ بہتر ہوگی آپ کی پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے سے، رینکنگ بہتر ہوگی آپ کا ایم فل کروانے سے، رینکنگ بہتر ہوگی آپ کے ریسرچ پروجیکٹ سے، رینکنگ بہتر اور بھی کرائٹیریا اس کے 15-20 ہیں. تو اس میں وی سی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. لیکن میں نے جو پبلیکیشن کرنی تھی کر دی. تو اس لیے اپنے کام پہ فوکس کریں. یہ یہاں سے بہت سارے آپ 150-170 کے قریب لوگ ہیں نا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ ہم اس میں لوگوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام پہ فوکس کریں اور یہ یاد کر لیں کہ یہ ادارہ ہمارا ہے، اس سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، اس سے ہمارا نام ہے، اس میں ہم روزگار کر رہے ہیں. وٹ وی آر کنٹریبیوٹنگ. مثلا طارق منیر کو میں بار بار یا کاظمی صاحب کو کیوں کوٹ کر رہا ہوں، ان کی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں.
آپ سب طرح لائبریری میں بنائے کاغذی کی جو ایفرٹس ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کاغذی صاحب محنت کر کے گئے ہیں. طارق منیر نے 36 کلاس میرے ساتھ چلایا, رات کو 1 بجے تک میں اس کو تنگ کرتا رہا. ایوری باڈی نوز کہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو اس لیے ہم اس کو ریکگنائز, ان کو میں ان کی خاطر آیا. ورنہ میرے لیے بہت مشکل تھا اتنا لمبا سفر کر کے, اور پھر میری صحت بھی صحیح نہیں تھی. میں نے آج اسلام آباد اپوائنٹمنٹ لی تھی کہ رات شام کو وہاں جاؤں گا. ان کے خاطر آیا ہوں کہ کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور میرا ایسا سربراہ ادارہ کام ہے کہ میں جا کر ان کو اکنالج کروں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں پلیز, مطلب یہ مشتاق شاہ صاحب ہے, یہ ہے سپروائزر, یہ کتنی بڑی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو. اپنی ٹیم کو لیں, بہترین یونیورسٹی کے فارمنگ کریں, یونیورسٹی کی پلانٹیشن کریں. یہ جو آپ کو بعد نظر آ رہا ہے چناب کے پودے, یہ میری فلاسفی تھی. میں جب اکتوبر سے گزرتا تھا تو میں نے خود اپنے پیسوں سے یہ پودے لائے تھے کہ اس کو ہم یہاں لگائیں, اس سے جو گراؤنڈ تک ہمیں چنار نظر آئے, یہ ہماری پہچان ہے. تو آپ مشتاق شاہ صاحب کو وی سی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ان کو انسٹرکشن دوں, یہ خود ادھر سوچیں کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. باقی لوگ بھی جہاں جہاں ہیں, یہ ہمارے امام دین ہے, یہ جو ہمارے پیارے لگتے ہیں, تو دس از دا جاب آف امام دین, تو یہ اس کو کم کرے, پہلے تو کم کرو. یعنی کہ آپ سب کو اللہ خوش کرے, آپ خوش ہو کے یونیورسٹی میں ہمارے بالکل دل آپ کے لیے, ہمارے ذہن آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو نیکسٹ فیز ہے, آپ کی سب سے بڑی اثاثہ آپ کے بچے ہیں. اچھا یہ بھی آپ میں سے اگر کسی کے ماں باپ زندے ہیں, وہ بڑی بلیسنگ ہے, ان کی خدمت کریں. جو آپ کا باقی ٹائم ہے آپ یہاں ان کو ٹائم نہیں دے سکے, اگر کسی کی ماں ہے, کسی کے والد ہے, ان کی جب بھی خدمت کر سکتے ہیں, وہ آپ کی دنیا بقایا دنیا جو ہے وہ آپ کی بنائیں گے. جن کے والدین نہیں ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں اپنی اولاد پہ کہ ان کی بہتر, کیونکہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے بچوں پہ. جو ملازم لوگ ہوتے ہیں یہاں سے تھکے آڑے جاتے ہیں, بچوں پر پورا فوکس نہیں کر سکتے. اور آج کل کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, ان پہ فوکس کریں. آپ میں سے اگر کسی کے 4 بچے ہیں, کوئی ایک بچہ بن جائے جو خاندان کو اوپر لے جائے, تو یہ اللہ کی بڑی بلیسنگ ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایسوسیشن کی طرف سے جناب وائس چانسلر آپ کا, کہ خرابی صحت کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے, یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے ریٹائرڈ ملازمین کو شیلڈ پیش کی جائیں گی. تو میں جناب وائس چانسلر ایک بار پھر آپ کو تکلیف دوں گا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے ریٹائرڈ ملازمین کو شیلڈ پیش کریں گے. تو ان کی جگہ میڈم پورا تو لیں, ان کی جگہ شیلڈ وصول کرے گی. میڈم پورا تو لیں. الطاف حسین اوان صاحب سینئر پرائیویٹ سیکرٹری, وہ بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. اس کے بعد راجہ طارق منیر صاحب, اس کے بعد فرد حسین کاظمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور وائس چانسلر صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کریں. جاوید اقبال اوان صاحب, اقبال اوان صاحب سینئر لیب اسسٹنٹ, اشرف اوان صاحب سینئر لیب اسسٹنٹ, طارق عباسی صاحب لائبریرین, سینئر لیب اسسٹنٹ. خدمات کا اعتراف ہو چکا ہے. کافی لوگ ہیں. چودھری نثار احمد معاون سافٹ ویئر, منور ممتاز شعبہ جیولوجی معاون. طاہر جی راٹھور صاحب اگر کہیں ہیں تو ان کی شیلڈ وصول کر لیں. محمد اساد خان سینئر کلرک شعبہ امتحانات, شعبہ امتحانات. محمد صدیق مشین آپریٹر شعبہ فنانس. ندیم انور صاحب شعبہ جیولوجی مشین آپریٹر.
बहुत शुक्रिया जनाब वाइस चांसलर आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट ग्रेड 16 में आया था, तो उसके बाद मैं जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, फिर डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ मैं, और फिर एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, और बहुत सी बाकी शोबों में मैंने काम किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार मैंने काम किया है पूरे आज़ाद कश्मीर में कॉलेज के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बड़ी कोशिश की है कि मेरी जितनी सलाहियतें अल्लाह ने मुझे दी हुई हैं, तो वो जो है ना कौम के लिए, अदारे के लिए, लोगों के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए वो मेरी खिदमत जो है ना कबूल हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है ना जनाब वाइस चांसलर और ख़ासकर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के दोस्त हैं, इनने हमारे एजाज़ में जो तकरीब की है, तो इसका बहुत ही शुक्रिया, और आप लोगों का भी कि आपने जो है ना हमारी इसमें शमूलियत इख्तियार की और हमारी इनकरेज की कि इंसान जो है ना उसका असल में रिटायरमेंट मीन्स के एक असाइनमेंट थी, एक बड़ी असाइनमेंट थी, एक लंबे अरसे की, वो ख़त्म हुई है, लेकिन एक दूसरी असाइनमेंट शुरू हुई है कि ख़ानदान है, फैमिली है, सोसाइटी है। तो वो दूसरी असाइनमेंट टिल डेथ जो है ना वो रहती है कि सोसाइटी हमसे फ़ायदा, और मैं किस फील्ड में सोसाइटी की खिदमत कर सकूं, कि वो जो है ना उनकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, न सिर्फ अपने फैमिली बल्कि सारी पूरी इंसानियत जो है ना वो हम सब की फैमिली है। तो इस जज्बे के साथ इंशाअल्लाह हम यहाँ से जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। हाँ, कल मैं मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात में, कई दोस्तों ने बड़ी पुरतपाक तरीके से मिले, तो आप दीदा वो भी हो गया और मैं भी हो गया। असल में हमारे 32 साल एफिलिएशन है, तो जहाँ 2-4 साल गुजर जाएँ तो इंसान वो भूल नहीं सकता। BCom में था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जो है ना एक ग्रुप आज तक बना हुआ है, मेरे कोलीग्स बड़ी हाईएस्ट पोस्टों पे हैं। इसी तरह कोटली में मैंने MBA किया, तो वहाँ जो है ना वो आज ग्रुप है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे वो ग्रुप 2 साल की जो याद नहीं भूलती थी, ये तो 30 साल याद है, और लोगों के साथ जीना, मरना, गमी, खुशी और गर्मी सर्दी हैं, रात बहारें देखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी की 35 खूबसूरत यानी बहारें हमने अदारे को दी हैं। तो अभी भी अल्लाह पाक मदद फरमाए इंशाअल्लाह। हौसले इंशाअल्लाह हमारे पुख्ता हैं कि हम जो है ना जब तक हम जान में जान है तो अदारे के लिए फिर भी हम हाज़िर हैं, और लोगों के लिए आज भी बल्कि बिम्बर से रावला कोर्ट से 1-2 फ़ोन आए, चूँकि मेरे साथ एफिलिएशन लोगों की ज़्यादा है, मैं कॉलेज डील करता रहा हूँ, तो वो जो काम बताते हैं, मैं अभी कल भी दोस्तों को बता रहा था कि आपने हमारे रिस्पांस देना है, और लोगों की खिदमत जो है ना हम हर हाल में जो है ना वो करेंगे इंशाअल्लाह।